اگر ہمارا انتقال ہو جائے، آپ کا انتقال ہو جائے، آپ کے ساتھ کوئی جائے گا؟ ہمارے ساتھ کوئی جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا۔ بیوی بھی یہیں پہ رہے گی، ماں باپ اگر زندہ ہو تو وہ بھی یہیں پہ رہیں گے، بچے بھی یہیں رہیں گے، بھائی بھی یہیں رہیں گے۔ او بھائی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ کس نے ہمیں بھیجا تھا؟ کس لیے ہمیں بھیجا تھا؟ تو یہ چیزیں اگر ہم تصور کریں گے، سوچیں گے، غور کریں گے، تو انسان گناہ سے بچ جائے گا، انسان گناہ سے بچ جائے گا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، کہا تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ نہ تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ بزرگ نے کہا مجھے تمہاری حقیقت بہت پتہ ہے۔ نہ کیا حقیقت پتہ ہے؟ نہ ابھی مجھے پہچانتے نہیں ہو، لوگ کہتے ہیں نا ابھی تم مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، میں ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا۔ بزرگ نے کہا مجھے سب پتہ ہے تیری حقیقت کیا ہے۔ نہ کیا حقیقت ہے؟ نہ ایک ناپاک قدر سے پیدا کیا گیا تو، اور اس کے بعد روزانہ 1.5 کلو جو ہے پیخانہ لے کے گھوم رہا ہے، پیٹ میں پیخانہ پیشاب لے کے گھوم رہا ہے، اور اس کے بعد موت جب مرے گا تو مٹی کا ڈھیر ہو جائے گا۔ اور تیری کیا حقیقت ہے؟ یہی حقیقت ہے تمہاری۔ بات کے لیے خوبصورت کیا دی، کہا ناپاک قدر سے پیدا کیے گئے ہو جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور دن رات جو گھوم رہے ہو پیخانہ پیشاب لے کر پیٹ میں گھوم رہے ہو، اور اس کے بعد ذرا سی ابھی سانس اکھڑ جائے گی تو مٹی کا ڈھیر میں بدل جاؤ گے، یہی تمہاری حقیقت ہے۔ وہ چونک گیا، اصلاح ہو گئی اس کی، اور اصلاح ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے در جھک گیا۔ اب بات بڑے پتہ کی کہتے ہو، واقعی ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک انسان اگر اللہ کے نزدیک سب سے خوبصورت بننا چاہتا ہے تو تقوی اختیار کرے۔ کیا اختیار کرے؟ تقوی کس بلا کا نام ہے؟ تقوی اسے کہتے ہیں جو ڈر، اللہ کا ڈر جس بندے کے اندر داخل ہو گیا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر داخل ہو گیا وہ نماز کی پابندی کرے گا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر داخل ہو جائے گا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، فراڈ نہیں کرے گا، دھوکہ بازی نہیں کرے گا، دوسرے کو ذلیل رسوائی کرنے کی نہیں سوچے گا۔ جس کے دل میں اللہ کا فراڈ گھس جائے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر گھس جائے گا وہ حرام کی طرف نہیں بڑھے گا، وہ سود کی طرف نہیں بڑھے گا، وہ لون کی طرف نہیں بڑھے گا، وہ گروپ لون کی طرف نہیں بھاگے گا۔ وہ کس کی طرف بھاگے گا؟ اللہ کی طرف بھاگے گا، اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑے گا۔ اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا وہ ایسے ایسے اعمال کرے گا جو اللہ کو پسند نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے اور آپ کی جو زندگی ہے، اس زندگی کی جو ڈور ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ساری انسان کی طاقت دیکھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہ رہے ہیں، ذبح کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ذبح ہو جائیں، کسی طرح ان کی سر کٹ جائیں، کسی طرح رب کے دربار میں قربان ہو جائیں۔ اللہ نے کہا کٹنا نہیں، کاٹنا نہیں، چھری کا کاٹنا نہیں، کاٹ یہ رہے ہیں، حکم آ گیا، کاٹنا نہیں، میرا حکم نہیں ہے۔ ادھر یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا کسی طرح ذبح ہو جائے، لیکن رب کریم نے نہیں چاہا، نہیں چاہا۔ ادھر فرعون دیکھیے، دیکھ رہا ہے دریائے نیل میں راستہ بنا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے ہیں اور ان کی قوم پار ہو گئی ہے، اب یہ سمجھ رہا ہے میں بھی پار ہونے والا ہوں، لیکن جیسے پار کیا ہوگا وہ خود وہیں مر گیا۔ راستہ بنا دکھ رہا ہے، موت اسے نہیں دکھ رہی تھی، زندگی دکھ رہی تھی، تو اللہ نے اسے موت کی جو زندگی اس کو موت میں تبدیل، زندگی کو موت میں تبدیل کر دیا۔ تو میرے بزرگوں، اللہ کے ہم بندے ہیں، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اللہ کے پاس ہمیں حاضر ہونا ہے۔ کب تک ہم ایک دوسرے کی تو بھی اس کو پہناتے رہیں گے؟ اور ہم سمجھتے ہیں ہم بہت چالاک ہیں، ہم چالاک نہیں ہیں، ہم بیوقوف ہیں۔ جو انسان یہ سمجھتے ہیں وہ چالاک نہیں ہے۔ ہم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کبھی کبھی عبرت کے لیے کچھ چیزیں دکھا دیتے ہیں تاکہ بندہ سمجھ جائے، سمجھ جائے۔ آپ سنتے ہوں گے فلاں جگہ سے ہو گیا، فلاں جگہ سے ہو گیا، یہ کیوں آتے ہیں؟ کیا کہ دوسرے بندے اس سے آگاہ ہو جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری قوموں کو جو ذکر فرمایا ہے وہ صرف سننے کے لیے نہیں ذکر فرمایا کہ تم مزے لے کے سن لو اور کہا اچھا ایسی قوم تھی، ایسا ہوا تھا ان کے ساتھ، پتھر کے بارش ہوئے تھے، زمین پلٹا گیا تھا، زمین میں دھنسایا گیا تھا۔ یہ واقعہ اس لیے بیان نہیں کیا گیا قرآن کریم میں۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس لیے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ تاکہ تم جب سنو تمہارے دل بھی لرز جائیں خدا کے یاد سے، خدا کے خوف سے، اور تم عبادت میں کھڑے ہو جاؤ۔ آج دیکھ لیجئے آندھی طوفان جب آتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے، جب بارش آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل بند کر دیتے ہیں، سوئچ آف کر دیتے ہیں، موبائل میں بات نہیں کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ بجلی چمک رہی ہے، اگر آپ بات کریں گے ہو سکتا ہے آپ کی زندگی جو ہے خطرے میں پڑ جائے۔ لوگ کہتے ہیں نا گھر والے موبائل بند کرو، موبائل بند کرو، پنکھا بند کرو، لائٹ بند کرو، یہ کرو وہ کرو، کتنی فکر ہمیں ہو رہی ہے۔ لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بجلی چمکے، بارش آئے، طوفان آئے، جب آتا تھا تو حضور مسجد میں فوراً داخل ہوتے تھے، اللہ کے در میں داخل ہو کر سر کو جھکاتے تھے کہ ایسا نہ ہو اللہ کی پکڑ آ جائے۔
उसके बाद अल्लाह की कहीं पकड़ ना आ जाए, अल्लाह गजबनाक, अल्लाह गुस्से में है, कहीं पकड़ ना आ जाए। तो हम जब अपनी जिंदगी की इतनी फिक्र कर रहे हैं, जहां हमेशगी की जिंदगी, जहां हमेशा हमें जहां रहना है, जहां हमेशा हम जाकर वापस नहीं आना है, उस जिंदगी की इतनी हम फिक्र कर रहे हैं। तो मेरे बुजुर्गों, आज जो हम इस बात को याद करें कि हमेशा अपने आप को हम छोटा समझेंगे इंशाअल्लाह। क्या हमेशा अपने आप को कभी तस्वीर में मैं साहब, मैं मौलाना साहब हूँ, मैं मुफ्ती साहब हूँ, मैं सरदार साहब हूँ, मैं चौधरी साहब हूँ, मैं तो नेता हूँ, मैं ये हूँ, ये सब कुछ नहीं चलता है। अल्लाह के नजदीक तकवा चलता है। हमेशा देखिए, एक बात याद रखिए, अगर आप लोगों के नजर के सामने छोटा बन के रहेंगे ना, लोग आपकी इज्जत खुद करेंगे, लोग आपकी इज्जत खुद करेंगे। लेकिन अपने आप को अगर आप बड़ा समझने की तसव्वुर करेंगे, चाल में अकड़पन है, बोल में अकड़पन है, बोलने में एकदम ऐसा बोल रहे हैं लेकिन लोग सुने कि हम बोल रहे हैं कुछ, चाल में अकड़पन, मटक मटक के चल रहे हो, बोल रहे हो कुछ, समझे मैं कुछ हूं इस बस्ती का, इस मकाम का कुछ हूं। अल्लाह कहते हैं ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता हूं, मैं तवाज़ु वाले को पसंद करता हूं। लेकिन आप देखिए, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा हस्ती कोई हो सकता है? हुजूर से बड़ा वली कोई हो सकता है? हुजूर से बड़ा कोई सरदार हो सकता है? हुजूर से बड़ा कोई आलिम मुफ्ती कोई हो सकता है?